یہ میری مدد چا کرو، فون چکو، میرے پیسے کھلا دے $5000 اور میری جان بچا لو، میرے کو نہیں جی ہمت مار کان دی، میری آج جان نکل جانی جے جی اللہ دا واسطہ جی پیسے کھلا دیو، نہیں جی ہمت میرے کو اور رہ گئی، تو نبی پاک دا واسطہ میرا ابو جی پیسے کھلا دیو، چور بندے کولے اتنے میری جان چھڑا اور جن جی کل دے، باقی کسی اور دا ترلا مار لینا، اللہ نبی دا واسطہ جی جن جی کل دیو، اللہ نبی دا واسطہ ہے پیسے لوا دیو، ہر صورت تے پیسے لوا دیو، میری جان نکلتی پی جے، او اللہ گردا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان علی حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج ایک بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد جو قصبہ پرسی اور غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا خواب لے کے کسی چھوٹے آدمی سے ملتے ہیں اور وہ انہیں غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک بھیجنے کا پلان تیار کرتا ہے، اور وہ بیچارے کسی دوسرے ملک دیار غیر میں کسی سیکیورٹی فورس کی گولی کا جو ہے نشان بن جاتے ہیں اور اپنے پیاروں میں واپس لوٹ کر نہیں آ پاتے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں ڈنکی لگاتے ہوئے بڑے بڑے کنٹینروں میں، بڑے بڑے سمندروں میں، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک کشتی ڈوب گئی، جس میں سینکڑوں جو ہیں پاکستانی ڈوب گئے ڈنکی لگاتے ہوئے۔ اسی طرح کا آج ایک کیس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ صاحبان موجود ہیں جو ڈنکی لگانے کے غرض سے ایران جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک ایسی مصیبت میں پھنستے ہیں کہ جو ویڈیو جب میں نے دیکھی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے ساتھ یہ 3 صاحبان موجود ہیں جو یہاں سے ایران جاتے ہیں اور ایران سے انہوں نے ڈنکی لگا کے یورپی کسی ملک میں داخل ہونا تھا، وہاں پہ یہ ایک ایسے گروہ کے ڈھے چڑھ جاتے ہیں، ایک ایسے گینگ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو تھا۔ وہ ان کے ساتھ کرتا کیا کہ ان پہ تشدد کرتا ہے، ایک صاحب کا کان کاٹ دیتے ہیں اور وہ کان کاٹتے ہوئے کی ویڈیو ان کے پیاروں، ان کی فیملیز کو بھیجتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اگر 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے تک رقم نہیں بھیجیں گے تو ہم ان کو ذبح کر کے یہاں پہ دفن کر دیں گے، آپ کو اس کی باڈی تک نہیں ملے گی۔ دوسرے صاحب موجود ہیں، ان کو کرنٹ لگاتے رہے، بتا رہے ہیں کہ زبان پہ کرنٹ لگاتے رہے، ایڑیوں پہ کرنٹ لگاتے رہے اور سارا دن تشدد کرتے ہیں۔ ناظرین وہ تمام ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، لیکن وہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ پیمرا کے کچھ رولز اینڈ قوانین ہیں۔ اس کے علاوہ میں اگر وہ ویڈیوز یہاں پہ لگاؤں تو بہت سے ایسے افراد جو بڑے نرم دل کے مالک ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے اللہ نہ کرے کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ اس قدر سنگین نوعیت کی ویڈیوز ہیں جن پہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا کان کاٹا جا رہا ہے، ان کو کرنٹ لگایا جا رہا ہے، اور ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ان تمام افراد کو بالکل الف برہنہ کر کے، مطلب الف ننگے، بالکل کوئی آپ کے جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا، بالکل برہنہ حالت میں چاروں طرف سے ویڈیو بنا کے، جس میں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ ان صاحبان کی پوری بیک میں ان کی سکن کا کلر ایک جگہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پورے جسم پہ لال رنگ کی لاسیں تھی، نیلے رنگ کے نیل تھے اور خون رس رہا تھا۔ اور اس طرح کی ویڈیوز جس میں یہ تڑپ رہے تھے، ان کے والدین کو بھیجتے تھے کہ اب آپ کروڑوں روپیہ یا لاکھوں روپیہ بھیجیں، ادروائز آپ کے پیاروں کو مار دیں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے یہ کس کے بہکانے پہ ایران تک پہنچے، ایران سے اس گروہ کے ہاتھ چڑھے، یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیوں رک نہیں پا رہا، کیوں لوگ روز بڑے بڑے خواب لے کے ان چھوٹے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اور کئی معاملات میں میں ان کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آ گئے اور اپنی روداد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اور آپ انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ اپنا مستقبل نہیں سنوار سکتے۔ آپ وہاں پہنچ بھی جائیں گے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، ابل تو آپ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ ان کی کیا روداد ہے انہی سے جانتے ہیں اور ان کے ہونے والا ظلم اور تشدد اس کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کسی کے کان تک یہ پہنچ جائے، ہمارے ادارے حرکت میں آئے اور یہاں پہ موجود جو افراد ان لوگوں کو بہکاتے ہیں، ایک تو ان کو نشان عبرت بنائیں اور کچھ اس طرح کی پالیسی بنائیں کہ کسی غریب کا بچہ اس طرح کسی دیارے غیر میں جا کے اپنی جان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے اور کسی کے جو ظلم ہے اس کا شکار نہ ہو سکے۔ آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ فیصل نذیر۔ اچھا فیصل بھائی، آپ نے اپنی پوری کہانی سنانی ہے کہ آپ کس طرح کس کے مطلب کہ کہنے پہ اس چنگل میں پھنس گئے، کیا ہوا، کیا کس طرح سے ایران پہنچے، ایران میں کس طرح سے اس گینگ کے ہاتھ چڑھے اور پھر آپ وہاں سے واپس کیسے آئے، اپنی پوری کہانی اپنی زبانی بتائیں۔ بس میں ابھی کچھ دن پہلے اسٹڈی سے فارغ ہوا تھا، ICS کیا میں نے، تو فری بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو ماموں کا ایک دوست ہے
تو ماموں کام کرتے تھے، تو وہ ماموں کو بار بار کہتا تھا، کافی ٹائم سے نا ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں، ادھر غربت ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر صحیح ارننگ نہیں ہو رہی، تو باہر چلتے ہیں، باہر جا کے آپ لوگ پیسے کما لو گے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا داماد ہے وہ ترکی میں ہے، وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے پیسے دے دے گا، جب آپ لوگ ادھر جا کے کام کرو گے تو وہ پہلے منتھس کی تنخواہ رکھ لے گا، آپ لوگوں کے جتنے پیسے لگیں گے وہ رکھ کے بعد میں آپ کو تنخواہ دینا شروع کر دے گا۔ اچھا، آپ لوگوں کو کہاں کا جھانسا دیا ہوا تھا، کون سے ممالک کا؟ وہ کہتا ہے کہ آذربائیجان کے ویزے لگوائیں گے یہاں سے، تو آذربائیجان سے آگے ترکی لے کے جانا میرے داماد کا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، پیسے وہی لگائے گا؟ پیسے وہی لگائے گا۔ اور آپ لوگ وہاں جا کے جب کام کریں گے تو آپ کی پہلی تنخواہ سے اس کو پیسے مل جائیں گے؟ ہاں، وہ پیسے لے لے گا ادھر سے، تو جب بعد میں کام کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں دیتا رہے گا ہماری تنخواہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لوگ تیار ہو گئے؟ تو ہم نے سوچا کہ چلے جائیں گے تو گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، تو ایسا سوچ کے ہمارے پاس جو بھی تھے ہم نے ادھر ادھر سے پکڑ کے یا جو بھی جمع پونجی تھی وہ کر کے ہم نے آذربائیجان وغیرہ کے ویزے لگوائے۔ وہ کتنے کا لگا آذربائیجان کا ویزا؟ یہ اس نے لگوا کے دیے 22 ہزار کے۔ اچھا، یہ بھی اسی نے لگوایا؟ اسی نے لگوا کے دیے۔ اچھا، پھر اس کا آگے کوئی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا تو اس نے لگوا کے دیے آذربائیجان کے ویزے۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ محمد سرور۔ اچھا، پھر؟ محمد سرور نام ہے اس کا۔ اچھا، اس نے ویزے لگوا دیے آذربائیجان کے اور آپ ترکی کے لیے تیار ہو گئے؟ جی، ہم ترکی کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ہمیں بائی روڈ لے گیا ایران میں، تو جب ہم ایران پہنچے تو وہاں جا کے کہتا ہے کہ $2500 لگے گا ایک بندے کا تو ترکی جانے کے لیے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہم تو آذربائیجان کے ویزے لگوا کے آئے ہیں، تو یہ کس کام کے؟ کہتا ہے کہ یہ اب بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں پھینک دو، یہ بس ایک کاغذ ہی رہ گیا، ردی رہ گیا۔ تو کہتا ہے کہ $2500 وہ تقریباً پاکستانی 7.5-8 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ آپ کا آذربائیجان کا ویزا لگوایا لیکن آپ کو بائی روڈ لے گیا ایران؟ بائی روڈ ایران لے گیا، اور ایران جا کے کہا کہ یہ ویزا بیکار ہے، ہاں، اور اب آپ جو ہے $2,500 کریں جو کہ 8 لاکھ بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ یہ اگر آپ ترکی جانا چاہتے ہیں، بس کہ آپ پھنس بھی گئے، اس نے کہا پیسے منگوائیں اگر آگے جانا ہے۔ یہ ہم نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، 7-8 لاکھ روپیہ ہمارے پاس ہوتا تو ایجنٹ کے ذریعے ہم ویزا لگوا کے ڈائریکٹ ترکی چلے جاتے، ہاں، یا کوئی اور کام کر لیتے، کوئی اور کام کر لیتے۔ کہتا ہے نہیں، آپ لوگوں نے نہیں جانا تو میرا تو آگے رابطہ ہے، تو میں نے تو جانا ہی جانا ہے، آپ لوگوں نے نہیں جانا تو پھر میرے پہ کوئی شکوہ شکایت نہ رکھیں، تو میں چلا جاتا ہوں، آپ لوگ پھر ادھر رہیں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، ہمیں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہمارے پاس نہ اتنے پیسے، ہم ادھر رکیں گے، زیارتیں وغیرہ کرتے ہیں، زیارتیں وغیرہ کر کے واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ اچھا، تو ہم ادھر سے کم چلے گئے زیارتوں کے لیے، اسے وہاں چھوڑ کے، اس کا آگے رابطہ، تو کہتا ہے میرا بندہ آ جائے گا، وہ مجھے لے کہا کہ میں اکیلا ترکی جا رہا ہوں، ہاں، تم لوگوں کا پیسے نہیں ہے تو تم لوگ اپنا جانو جو کرنا ہے۔ تو ہم نے ادھر کم چلے گئے زیارتوں کے لیے، تو رات کو اس کی کال آتی ہے، کہتا ہے کہ یار میں سوچتا ہوں کہ پیچھے سے اکٹھے آئے ہیں تو آگے بھی اکٹھے جائیں، تو میں سوچ رہا ہوں اگر تم لوگ زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑے بہت کر لو، 3 لاکھ کر لو، 2.5 لاکھ کر لو۔ تو ہم نے کہا کہ اب پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل میں، تو واپس جانا بھی اگلے بھی ضائع ہو جائیں گے، چلیں 2-2.5 لاکھ کا کیسے بھی کسی سے ادھار لے کے انتظام کر لیتے ہیں تو ترکی چلے جائیں گے۔ تو ایسا کہہ کے تو کہتا ہے کہ پھر آ جاؤ۔ ہم نے کہا کہ چلیں 2.5 لاکھ ہم انتظام کر لیں گے۔ آپ تینوں نے کہا کہ چلیں جی 2.5 لاکھ میں دے دیں گے، ہاں، اور آپ ہمیں لے جائیں، آپ ہمیں لے جائیں۔ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ آ جاؤ۔ تو اس نے کال بند کی، اس نے آگے اس کا کوئی نام طلا نامی لڑکا ہے، وہ سیالکوٹ کا، اسے ہماری تصاویر بھی دے دی، اسے ہمارا نمبر بھی دے دیا۔ تو پھر اگلی صبح طلا کی ہمیں کال آتی ہے، طلا کی کال آتی ہے، کہتا ہے کہ مجھے محمد سرور نے آپ لوگوں کا نمبر دیا ہے، تو میں ایجنٹ ہوں ترکی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ انہیں ساتھ لے کے آ جاؤ، آگے اکٹھے جاتے ہیں۔ تو اس نے ٹیکسی والے سے بات کی، لے گیا لوکیشن پہ اپنی پہ، کہتا ہے کہ گھر میں آئے ہیں، میں نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ بھی لینا ہے، اور گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے پھر سرور کے پاس چلتے ہیں۔ تو ایسے کر کے ہم اس کے گھر گئے، تو گھر میں جا کے بھی بیٹھے ہیں، تو وہ تقریباً 10-15 آدمی تھے، انہوں نے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں ان کے چاقو، چھریاں، خنجر وغیرہ تھے، تو انہوں نے ہماری گردنوں پہ رکھ لیے اور ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ گلے پہ چھری رکھ دی؟ چھریاں گلے پہ رکھ دی، اور کہتے ہیں اگر آواز نکالی تو کاٹ دیں گے گلا، اور پھر اتنا زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں سٹکس وغیرہ جو کچھ تھا، راڈ وغیرہ تھے، وہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہمیں۔ آپ کو کیا اس ٹائم لگا کہ یار یہ تو ذبح نہ؟ بس اس وقت یہی لگا کہ ابھی بس ہماری موت ہی ہے، موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں تھا آ رہا۔ تو بس بعد میں انہوں نے بندی بنا لیا ہمیں۔ تو اس رات گزری، آگے صبح انہوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی، کہتے ہیں کہ $10,000 ایک بندے کے لیے۔ اس رات آپ لوگ کیا سوچتے رہے کہ یہ کہاں پھنس گئے؟ بس اس رات میں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس وہ ان کا تشدد، اور بس یہی نظر آ رہا تھا کہ اب ہماری موت ہے، اس سے آگے ہم بچ نہیں سکتے۔ جتنا انہوں نے ہم پہ تشدد کیا تھا، پہلی رات جس طریقے، جی
जिस तरीके से उन्होंने हमें मारा था, हमें यही था कि ये हमें मार देंगे, जिंदा कभी भी गला काट देंगे। बिल्कुल ऐसे आप बता रहे हैं कि छुरे छुरे लेके वो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह उन्होंने हमसे डिमांड कर दी $10,000 की, कहते हैं कि एक बंदे का $10,000 मतलब 3 बंदों का $30,000। वो उन्होंने कहा कि अगर तो 1 करोड़ के करीब बात जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं अगर 3 बंदों को 1 करोड़ पे मांग लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं अगर नहीं देंगे तो आप लोगों को हम मार देंगे, आप लोगों का गला काट देंगे और आप लोगों की लाशें पहाड़ों पे या समुद्र में फेंक देंगे। तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद करते थे बहुत ज़्यादा, हमारी बरहना वीडियोस बनाना शुरू कर दी, मारना, पीठ पे निशान मैं आपको दिखाऊं बहुत ज़्यादा।